مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بالکل اس کی سیدھ میں 2 خط اوپر، اور وہ اس طرح کہ یہ جو خط ختم ہو رہا ہے یہاں سے اس کا سلیب بن جائے گا، اور اس کو ہم بالکل کراس کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد سوا خط اس کا سرا ہوگا۔ تو چونکہ یہاں سے ہم نقطے کی طرح نہیں بنا رہے بلکہ اس کو تھوڑا سا گول بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم قلم رکھیں گے، اور یہ اس کا ابھرا ہوا حصہ ہے۔ تو اونچائی کے اعتبار سے واو کا سرا یا فا کا سرا اور کاف کا سرا جو ہے وہ سوا خط ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے پھر یہ پورا خط ہے۔ پھر سیدھا ہم قلم پکڑ لیں گے، اور یہاں پر یہ والا جو حصہ ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ یہ والا حصہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوگا۔ کاف اور فا میں یہ نہیں ہے، البتہ واو میں یہ تھوڑا سا معمولی سا حصہ ابھرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر بنیادی جو چیز بتانے والا ہوں، اس میں یہ جو کٹ ہے یہ بھی بنیادی چیز ہے اور واو کی خاصیت ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ختم ہو رہا ہے، تو بالکل یہ جو سطر ثانی ہے اس کے اوپر سے، یعنی یہاں اس کے ساتھ جوڑ کے نیچے ہم سیدھا را کی شکل بنا دیں گے، یعنی را کا مجموعہ ہے اور فا کے سرے کا مجموعہ ہے واو۔ یہ وہ ہم نے بنا دیا، اور یہ بالکل گول ہے۔ اس کے بعد ہے مفرد ہا یا گول ہا۔ یہ سطر، یہ نشست کی جو لکیر ہے، اسے سوا خط کے فاصلے پر ہم اس کو اس طرح بنا دیں گے، لیکن یہ پورا خط سے نہیں گھومتا ہے پورے سلیب سے، بلکہ یہ جو دائرہ ہے یہ پونا خط ہے۔ اس کا ہم گول چکر لگوا دیں گے قلم سے، اور پھر یہ اس سے شروع کا جو حصہ ہے وہ یہاں سے نہیں بلکہ تھوڑا سا اس کے اوپر سے دال بنا دیں گے۔ بس جس طرح دال اس طرح موڑ دیتے تھے اور اس طرح یہ حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم نیچے قلم کا نوک استعمال کریں گے۔ یہ دیکھیں، جب نوک استعمال کیا تو اس کے بعد یہ والا حصہ ہے ہم یہ اس کے ساتھ یہ بنا دیں گے۔ تو یہ حصہ جو ہے یہ باہر نکل جائے گا، معمولی سا جو نظر آ رہا ہے، یعنی اس طرح یہ نوک استعمال ہوا، اور یہ اس طرح۔ ہائی یا 5 ہا جو ہے اس کو میں آسان بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اس طرح سوا خط فاصلہ رکھیں گے، پھر اس میں سے جو ہے اوپر سے پونا خط، اور پونا خط اس طرح کہ اس کے ساتھ ہم پھر لکیر لگا دیں گے، گویا کہ ہم نے پونا خط لگا دیا۔ اس کی سیدھ میں تھوڑا سا فاصلے پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا ٹیڑھا، تھوڑا سا فاصلے پہ رکھ دیتا ہوں۔ یہ میں مٹھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر پونا خط ہم نے یہ لگا دیا، تو یہ اس میں سے پھر پونا، یعنی اس میں یہ جو پینسل کی لکیر ہے اس میں یہ نظر آنا شروع ہو جائے، اور پھر یہ اوپر اٹھا دیں گے، اور پھر بقایا جو نصف ہے اس کے ساتھ یہ بھی لگا دیں گے، اور پھر یہاں پر یہ لگا دیں گے، یہ بھی سیدھا، یہ 1 خط، یہ پونا خط، اور یہاں سے ایک پورا خط یہاں پہ اس میں سے اس کے ساتھ سیدھا کر دیں گے، اور نیچے لکھیں گے اور یہ حصہ تھوڑا سا موٹا، اور اس کے ساتھ یہ والا حصہ پھر پتلا بنا دیں گے۔ تو ایک ہا کے ساتھ پھر دوسری ہا، پھر اس کے بعد یہ والا حصہ تھوڑا سا دال
اس کو دال الفی کہتے ہیں، دالفی. یہاں سے تقریباً نصف قط یہ فاصلہ ہو جائے گا، اور پھر یہ پونا قط یہ والا بن جائے گا. یہاں پر سلیب نما شکل بنا دیں گے، اور اس کے گرد ہم چکر لگا دیں گے. تو باہر سے پورا قط ہے، اندر سے پونا قط ہے. اس طرح یہ نصف قط ہے اور یہ پھر پونا قط ہے، اور یہ اس کے ساتھ پھر ملانے کی کوشش کر دیں گے. اس کے بعد یہ والا ہائے مرغولی جو ہے وہ یہاں سے شروع کر دیں گے، 1 2 اور 1 اور 2. تو یہاں اگر یہاں سے اس کی ڈائریکشن کر رہے تو یہاں پر بھی سی بن رہا ہے، اور اگر یہاں سے اس کو نکال دیں، اس کی سیدھ میں لے کے آئے، تو پھر یہ بھی صحیح بن رہا ہے. البتہ یہاں پر اس کو ہم اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے، یہ بھی اس کے ساتھ بن جائے گا. یہاں سے اگر بنا دیا جائے، یہاں سے بنا دیا جائے، یہاں سے بنا دیا جائے، تو یہ ساری چیزیں صحیح بن جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہائے مرغولی کے بعد یہ حصہ تقریباً نصف قط کے بعد یہ آ جائے گا. یہ تھوڑا سا موٹا بنا دیں گے، یہ پورا قط اور یہ نصف قط. پھر اس کے بعد یہ جو ہے تقریباً 1 قط کے بعد یہ بن جائے گا، یہ ہاں بن جائے گی. اور پھر سب سے پہلے یہ والا حصہ سیدھا لے کے آئیں گے، اور پھر باہر سے اس کو گول بنانے کی کوشش کریں گے. جب یہ گول بنا دیا تو اس کے بعد تا والی شکل، اور پھر تا میں جو پڑی راب ہم نے بنائی تھی باہر سے، وہ بنا دیں گے. یہ لکیر بھی ملحوظ ہو کہ یہ جو سطر ثانی ہے اس پر اس کا میں نے شروع کیا ہے، اور اس طرح یہ والا جو حصہ پھر اس کو ہم مکمل کر دیں گے سیدھا. تو یہاں پہ تخم کھیرا یعنی کھیرے کا جو تخم ہے، بیج ہوتا ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ یہاں سے سواد بنا دیں گے، اور وہ بھی اندر سے گول، اور پھر یہ یہاں سے یہ بھی تھوڑا سا موٹا بنا دیں گے، اور پھر یہاں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہاں سے پھر اس کی پیمائش کر دیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور یہ 11، اور یہاں پر 1. اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو پھر یہاں سے 1 2 3 4 4.5 پہ یہ یہاں پہ زمین پہ یہ لگے گا. یہاں سے پھر اس کے بعد اس کو ہم اٹھا دیں گے. البتہ یہاں پہ یہ جو نشست کی لکیر ہے، یہاں سے تھوڑا سا اس کا سینہ نکل جائے گا، پیٹ نکل جائے گی، اور یہاں سے بس گویا کہ ہم اس کا سواد والا حصہ بنا رہے ہیں. اگر نہ نکالے تو پھر یہ اچھا نہیں لگتا ہے. بس یہ بن گیا. اور پھر اس کے بعد یہ والا حصہ سیدھا بنا دیں گے، اس کے ساتھ یہ بنا دیں گے. تو یہ 1 قط، اور پھر 1 قط اور 2 قط. اور آخر میں ہم یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ لام الف لا یہاں شروع کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے، اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد نیچے اس کو گھمانے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد یہ تقریباً
1 قط کے بعد اس کا پیندہ لگے گا اور 1.5 قط کے بعد اس کا یہ والا حصہ لگے گا، اور اس کو ہم پھر ٹچ کر دیں گے۔ اس کا بھی یہ والا حصہ تھوڑا سا زیادہ شو کر دیں گے، اور یہاں پر بھی بغل نما حصہ بن جائے گا، اور اس سے کچھ فاصلے پر یعنی 1.25 قط کے فاصلے، 1.25 قط کے فاصلے پر یہاں پر دوسرا الف لا دیں گے، اور پھر یہاں سے اس کو ٹیڑھا بنا دیں گے، بلکہ نوک استعمال کر دیں گے، اور نوک سے یہ یہاں پہ باہر لگا دیں گے، یہ حصہ تھوڑا سا باہر نکل جائے گا، اور آخر میں یہاں تھوڑا سا باہر نکل دیں گے، اور یہ سرا بنا دیں گے، تو یہ والا علاقہ تھوڑا سا نظر آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ 1 اور یہ 2، اور یہ 1 اور یہ 2، تو 1 خط کے بعد اس کا حصہ لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ علاقہ بالکل پتلا ہو جائے گا۔ جب پتلا ہو جائے گا تو یہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ یہاں پہ اس کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پر اس کا یہ والا حصہ بنا دیں گے۔ یہ بنا دیا تو بس رخ بدلا دیں گے قلم کا، اور تھوڑا سا اس کا سینہ بنا دیں گے، یعنی الٹا مد بنا دیں گے، الٹا مد، اور اس میں اس کے ٹچ کر دیں گے۔ یہ برچہ نما یہ پتلا سا ہے، اور یہ بھی پتلا سا ہے، تو میں نے قلم اٹھا دیا بیچ میں سے یہاں پہ۔ اور لام کی طرح پھر اس کا بھی غنہ جو ہے وہ بھی ایک مخصوص قسم کا غنہ ہے، اور اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ 3 قط ہے، باقی غنے 3.25 ہے، اور یہ جو ہے یہ 3 ہے، اور عین اور جیم کے جو غنے ہے وہ 3.5 ہے۔ یہاں پر یہ سیدھا ہے، یہاں پہ اس کو یہاں سے ہم شروع کر دیں گے، اور یہاں پر اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور طرح سے یہاں پہ پیندہ لگے گا، اور پیندہ لگنے کے بعد پھر یہ قلم دور سے استعمال کر دیں گے، اور پھر گول کرنے کی کوشش کر دیں گے، اور پھر یہاں پر سیدھا بن جائے گا یہ علاقہ، یہ سمجھے کہ اس کا دم ہے، اور انہوں نے یعنی اس کو سیدھا کیا ہوا ہے، تو باہر سے پھر اس کو ہم گول کر دیں گے، یا اس طرح یہ اس کے ساتھ گول کر دیں گے، تو یہ آخری حصہ 2 قط بن جائے گا، اور یہ تکونی شکل اس میں بھی بن جائے گی، اور یہ بھی تکونی شکل یہ بن جائے گی۔ تو لمبی جو یا ہے اس کا مخصوص طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم 2 قط لگا دیں گے، پھر اس طرح 2 قط، اور بلکہ 1.5 قط یہاں پہ اس کا جو سرا ہے اس کے لیے ہم اس طرح کوشش کرتے ہیں، تو اس کی جو گردن ہے 1.25 قط ہے، اس طرح یہاں سے بھی 1.25 قط ہے، تو اس کا سرا بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سیاہی کم استعمال کر دیں گے، یہ بنا دیا، پھر یہاں سے 1.25 قط ہے، تو یہاں پر اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر بالکل نیچے لانے کی کوشش کریں گے، اس طرح جو ہی اس سطر اول کے قریب پہنچے گا، یعنی سطر اول کے اوپر سے ہی شروع ہوتا ہے یہ لمبیا، پھر یہاں پر یہ جو سطر ہے اسی کا یہ والا حصہ تھوڑا سا لے لیں گے، اور یہ حل کی طرح جو حل استعمال کرتے ہیں یہاں پر یہ حصہ بن جائے گا، اور یہ گولائی کی شکل میں ہم نیچے آ رہے ہیں۔ پھر یہاں سے اس کی اگر ہم پیمائش کر لے تو یہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، تو 11 قط بن جائے گی۔ اندر سے بھی ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں 2 3 4 5 6 7، 7 کے بعد یہ یہاں سے اٹھنا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہاں سے آخر 1.25 قط کے فاصلے پر، یعنی یہاں سے نصف کے بعد یہ پتی بھی شروع ہو جائے گی اور اوپر بھی چلی جائے گی، یہ اس کی حکمت ہے، اور یہ اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ یہ دیکھیں پتی شروع ہو گئی ہے، قلم بھی 170 اینگل پہ جا رہا ہے، اور یہ جو سطر اول ہے آخر میں سطر اول معمولی سا اس میں چھپ جاتی ہے، سطر اول
یہ دیکھیں یہ باہر سے گول ہونی چاہیے یہ یا تو اس میں جو بنیادی چیز ہے یہاں پر یہ سیدھی ہونا چاہیے بالکل اس طرح اور یہ بھی اس طرح یہ کوہنی کی طرح جس طرح کوہنی ہوتی ہے تو اس طرح یہ کوہنی نما شکل یہاں سے نصف قط اور یہاں سے پورا قط یہاں سے یہ ہونا چاہیے بلکہ یہ اگر اس طرح ہونا چاہیے تو یہ بھی اچھا ہے اگر اس طرح ہو جائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آپ اس ویڈیو کو آگے سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.